ایک شخص جس نے پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کیا، یہاں سے جھوٹ بول کے پرائم منسٹر کے جہاز میں لندن بھاگ گیا، کہتا تھا میری کمر میں درد ہے، پھر ویڈیو آ گئی ٹیکسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے لندن میں، ایبسکونڈر، منی لانڈرر۔ جناب والا وہ کل واپس آتا ہے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے، یعنی کہ اب پرائم منسٹر کا، اور آگے کیا کہتا ہے، میں فائنانس منسٹر بننے آیا ہوں، ایئرپورٹ پہ کہہ رہا ہے۔ یہ صاحب کل واپس آئے ایئر فورس ون جسے کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے جہاز میں، ایبسکونڈر، کرمنل، منی لانڈرر، اور مفتاح کو قطر ایئر ویز نے بھیج دیا واپس۔ اور جو ان کے غیر یعنی کہ نان پاکستانی بچے ہیں، ان سے پوچھو نا یار، ہمارے تو بزنس ہمارے بچوں کے ہیں، وہ تو پیدا ہی ہوئے تھے ڈائپر میں، وہ بزنس کر رہے تھے اس وقت سے سائن، یہ بولتے ہیں نا نو، کہتے پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہے، ان کا تو بزنس باہر ہے۔ وہ دونوں بھی ساتھ اس کے پیچھے جہاز میں اتر کے آ گئے۔ دیکھیں اسحاق ڈار، جیسے میں نے مفتاح کو کہا، میں تم کو بھی کہہ رہا ہوں، میرے پہ اگر تمہارے میں تھوڑا سا بھی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور تمہارے میں تھوڑے سے بھی بہادر ہو نا، بزدل نہیں ہو، میرے پہ لا سوٹ کرو نا، کورٹ میں لے کے جاؤ مجھے، علی زیدی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایمریٹ سیلز کا E144 E144 والا تم نے کیسے خریدا تھا مجھے پتا ہے، اس سے بڑا والا زمین ایل سیکٹر میں کتنے کی خریدی تھی مجھے پتا ہے، اس پہ گھر کس نے بنایا، انڈین آرکیٹیکٹ نے اور انڈین کنسٹرکشن کمپنی نے، ان کا نام مجھے پتا ہے، کتنے کی اس گھر کی ویلیو ہے مجھے پتا ہے، کتنے میں تم ایک E144 بیچنا چاہتے تھے مجھے پتا ہے، اس کی تصویریں میرے پاس ہیں، باقی تمہاری پراپرٹیاں دبئی میں جو تمہاری اور تمہاری چھپے ہوئے ناموں میں مجھے پتا ہے، مجھے لے جاؤ نا کورٹ میں وہاں کورٹ میں سامنے رکھوں گا، اور تم تو منی، مجھے پتا چلے گا تمہارے بچے جیسے تمہارے وہ سمدھی کے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی ڈائپر میں، وہ 2-2.5 سال کی عمر میں چستی نکالی اور بس پیسہ کمانا شروع کر دیا انہوں نے۔ وہ بل گیٹس بھی شرما گیا بیچارہ، پاکستان آیا تھا کہ یار یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے ارب پتی کیسے بنتے ہیں، ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ بناتے ہیں، دبئی میں بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، ایمریٹس میں بنگلے بناتے ہیں۔ وہ بھی بیچارہ پریشان تھا، بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے فائنینشیل ایکسپرٹس وہ پریشان ہے کہ ان کے بچے اتنے امیر کیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارا جو وہ رینٹ کار کا بزنس تھا نا، لگژری رینٹ کار، جس میں لیمبورگینی، فراری، رولز رائس رینٹ کرتے تھے، مجھے پتا ہے تم کہاں سے لے کے آئے، اس کے نام کیا تھے، گاڑیاں کون سی تھیں، مجھے لے جاؤ نا کورٹ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اسحاق ڈار، تم اسحاق ڈار وہ کہ 2000 میں تم نے یہ پڑھا ہوا ہے، تم اسحاق ڈار وہ ہو کہ یہ اخبار میں آیا تھا، کیا لکھا ہوا ہے، اسحاق ڈار سپلز بینز اگینسٹ شریف، تم نے تو سائن کیا تھا، وعدہ معاف گواہ بنے تھے تم منی لانڈرنگ میں نواز شریف کی، وہ جناب آج آپ کا فائنانس منسٹر بن کے آ رہا ہے۔ میں پاکستان کی عدالتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے ہاتھ جوڑ کے عاجزانہ طور پہ التماس کرتا ہوں، میں اس پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں نے ہر چیز پہ سو موٹو نوٹس لیا ہے، پاکستان کی عدالتوں نے بڑے زبردست کام کیے ہیں، بڑے بڑے جو لوگ جو سرکار نہیں کر سکی تھی وہ عدالتوں نے سو موٹو لیا ہے۔ کیا پاکستان کی عدالت عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ ایبسکونڈر، منی لانڈرر، آپ کے پاس اس کے ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، سائن کر کے دیا ہوا ہے، وہ سرکار کے پیسوں پہ، سرکار کے جہاز میں جس میں پرائم منسٹر جاتا ہے، ایئر فورس ون میں اپنے دونوں فورن نیشنل بچوں کے ساتھ اتر کے آتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں فائنانس منسٹر بننے آیا ہوں کہ مجھے نواز شریف نے کہا ہے، یعنی کہ اس پہ اگر شیم فل ڈے ہے پاکستان کے لیے، شرم سے جھکنے کا دن ہے۔ جو سٹاک مارکیٹ اخبار پڑا جی اوپر چلے گئی، وہ جی ڈالر اوپر نیچے ہو گئی، یہ سب کینسر کے، خان صاحب کہتے ہیں کینسر کا علاج ایسپرین سے، یعنی کہ کھلا دو ایسپرین بہت ساری تو درد کم ہو جائے گا، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، وہ بلال ابھی تو صبح سے نیچے آ گیا، میں نے سنا کل سے، ہاں ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے یہ کیا ہم اتنا گر گئے ہیں، ہماری مورالٹی اتنی گر گئی ہے۔
ہمارے آباؤ اجداد نے جو یہ ملک بنایا تھا اور ہمیں سبق سکھایا ایمانداری کا، صداقت کا، ڈگنیٹی کا، سیلف ریسپیکٹ کا، وہ اتنا گر گیا ہے کہ ایک چور ایبسکانڈر پاکستان واپس آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی اکنامک مسیحا آ گیا، یہ ڈارونامکس، یہ ووڈو جادو، کالا جادو بھول گئے۔ کیا آپ بھول گئے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ نمبر فچ کیے اس نے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ؟ کیا آپ بھول گئے کہ پاکستان سرکار نے اس کے اوپر فائن بھرا؟ اس نے جھوٹ بولا جا کے، ساری دنیا کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اور یہ آخر میں کہتا ہوں کہ پاکستان آج ایسٹ انڈیا کمپنی بن گیا، واپس وہی چلا رہے ہیں۔ یہ کرائم منسٹر شہباز شریف وائس رائے بنا ہوا ہے اور ایک کنوکٹڈ فیوجیٹو ملک سے بھاگا ہوا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ انسٹرکشن دیتا ہے اور یہ شہباز شریف کرائم منسٹر یہ انسٹرکشن فالو کرتا ہے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ وہ لندن سے چلتا تھا اور یہاں وائس رائے سارے کام کراتا تھا۔ آج اس میں فرق کیا ہے؟ وہ پہلے الطاف حسین صرف کراچی میں تھا، اس نے پورے ملک کا تباہی کر دی ہے۔ ایک آدمی مجھے بتا دیں جو خوش ہے، سوائے کچھ 10 12 15 50 کرپٹ ایلیٹ کے، جو اس ملک کو جنہوں نے کھانے میں جن کا بڑا ہاتھ ہے، جو یہ ڈرامے کرتے ہیں بیٹھ کے، جن کے ذاتی مفادات ہیں۔ اس طرح چلتا ہے ملک، یہ چلائیں گے ملک۔ الیکشن اگر اناؤنس نہیں ہوئے، یہ بہت بڑی، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اکنامکلی آپ تباہ ہو گئے ہیں۔ جو مڈل کلاس ہے وہ بیچارے ابھی فیس دینے کو، گھر کے بجلی کے بل بھرنے کو، گاڑی میں تیل ڈلانے کو پریشان ہے۔ 250 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہو گیا ہے۔ ہم ساروں کو ہی افیکٹ پڑ گیا، آپ کو بھی پڑ گیا جو میرے کیمرے کے پیچھے دوست کھڑے ہوئے۔ آسان نہیں ہے یہ بجلی کا بل بھرنا اور یہ پیٹرول اور موٹر سائیکل والے کا کیا حال ہے بیچارے کا۔ اس تباہی کے ذمہ دار یہ جو ہیکل اینڈ جیکل کی یہ جو دو ہیں، میں ان کو کہتا ہوں میر جعفر، میر صادق، ایک آصف زرداری اور ایک نواز شریف، شہباز شریف، اور یہ اس کا بیبی بلاول، اور وہ جو گھومتی رہتی تھی مہنگائی کے مارچ میں۔ کدھر ہیں یہ سارے؟ کدھر ہے ایم کیو ایم؟ کیوں احتجاج نہیں کر رہے؟ لاشوں کے اوپر پالیٹکس کر رہے تھے۔ وہ تو آیا تھا یہاں پہ وہ مشتنڈا جو کرمنل، وہ جس کو بنایا انٹیریئر منسٹر، وہ ان کے گھر کیوں نہیں گیا جن کے گھر سے لاشیں ملی تھی؟ وہ بادرآباد کیا کرنے گیا تھا؟ وہ تو بادرآباد والے تو ان کے نماز جنازہ میں نہیں جا سکتے، ان کے گھر والوں نے نکال دیا۔ یہ مورل کولیپس ہو گیا ہے ادھر۔ اور اگر آپ نے، ہم یہ قوم نہ نکلی، میں آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے جو ہمارے خلاف کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ اور سیکریٹریٹ پہ، جو منسٹرز کے سارے سیکریٹریٹ وہاں پہ دھرنے دیتے تھے، کہ کیا آپ کیو بلاک میں اسحاق ڈار جیسے کرمنل کو رپورٹ کر کے اسے ڈائریکشن لیں گے، یا اس کے خلاف بھی آپ کریں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہے؟